قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام نور قرآن میں کچھ آیتوں کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ضروری ہے، اور اس کے احکام پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے تو برکتیں ملیں گی۔ اور قرآن کریم میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے، لہٰذا توجہ کے ساتھ اس کے ترجمے کو اور تفسیر کو بھی آپ نے سماعت کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔ وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری، نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، تو اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی دنیاوی عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اور سابقہ جھٹلانے والی امتوں کے حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب سے عبرت حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری، اور وہ نصیحت قرآن ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذکر سے مراد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اگلی آیت کے شروع کا لفظ اسی ذکر کی تفسیر ہے، اور معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا جو تمہارے سامنے حلال و حرام کے بیان پر مشتمل اللہ پاک کی روشن آیتیں پڑھتے ہیں، تاکہ وہ ان لوگوں کو کفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان اور علم کے نور کی طرف لے جائیں، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
بے شک اللہ پاک نے اس کے لیے اچھی روزی یعنی جنت رکھی ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، کبھی منقطع نہ ہوں گی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین ہے، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین ہے، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین ہے، یعنی اے لوگو، اللہ وہی ہے جس نے اپنی کامل قدرت سے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں بنائی ہیں۔ اللہ پاک کا حکم ان سب میں جاری اور نافذ ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہذا اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا اور ساری مخلوق کا حساب لینا کچھ مشکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ نماز کے حوالے سے سن رہے تھے اور بالخصوص مسجدوں کے حوالے سے کہ مسجدیں ہمیں آباد کرنی چاہیے، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کرتے اور کیا دنیا بھر میں جو حال ہے اس وقت، تو انشاءاللہ آئیے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ مزید سنتے ہیں کہ جو مسجدوں کی ویرانی ہے اس کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھا ہے، آئیے اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عراقی مسلمانوں کا حال دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کاش وہاں کوئی ایسی مدنی تحریک اٹھ کھڑی ہو جو نیکی کی دعوت عام کرے اور ایک بار پھر ادھر سنتوں کا دور دورہ ہو اور مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس مل جائے۔ قرطبہ میں آج جس جگہ جامع مسجد واقع ہے، یہاں کچھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے زمانے میں ان کی عبادت گاہ تھی۔ جب اسپین میں نصارہ نے اپنا دین پھیلایا تو انہوں نے اس عبادت گاہ کو گرا کر یہاں کلیسا تعمیر کر لیا۔ جب مسلمانوں نے قرطبہ فتح کیا تو کلیسا کو صلح کی شرائط کے مطابق 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک حصے میں مسلمانوں نے بدستور کلیسا رہنے دیا اور دوسرا حصہ مسجد بنا دیا۔ لیکن جب قرطبہ مسلمانوں کا دارالسلطنت کیپٹل قرار پایا اور یہاں کی آبادی تیزی سے بڑھی تو مسجد کا حصہ نمازوں کے لیے تنگ پڑ گیا، یہاں تک کہ جب عبد الرحمن الداخل کی حکومت آئی تو ان کے سامنے جامع قرطبہ کی توسیع کا سوال آیا۔ کلیسا کو مسجد میں شامل کیے بغیر توسیع ممکن نہ تھی، بنا بری یعنی اسی لیے تو عبد الرحمن الداخل نے نصارہ سے زمین خرید لی۔ وسیع زمین حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جامع مسجد قرطبہ کی تعمیر از سر نو شروع کی۔ مسجد کا نقشہ بڑا عظیم الشان تھا، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے طویل مدت درکار تھی، لیکن عبد الرحمن الداخل تعمیر شروع ہونے کے بعد 2 سال ہی میں فوت ہو گئے، 172 سنہ ہجری میں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہشام نے تعمیر جاری رکھی۔ بعد میں خلفائے بنی امیہ اس مسجد میں مزید توسیعات کرتے رہے، یہاں تک کہ تعمیری کام کا جو اختتام ہے وہ 392 ہجری وہ مطابق 1002 عیسوی میں ہوا۔ اس طرح قرطبہ کی تاریخی جامع مسجد کی تعمیرات میں کم و بیش 200 سال کا عرصہ لگا۔ اللہ اکبر۔ قرطبہ کی عظیم الشان شرح آفاق جامع مسجد کو اگرچہ تاریخی آثار کی حیثیت سے باقی رکھا گیا ہے، مگر 100 کروڑ افسوس، مسلمانوں کی بدعمالیوں کے سبب وہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ ہاں، سیاح یعنی ٹورسٹ صرف دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، افسوس ہمارے گناہوں کی نحوست بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کے
ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، وہاں بے عملی کا ایسا زبردست سیلاب آ گیا کہ اب رجب المرجب 1432 سن ہجری یعنی تقریباً 2011 کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے پر قانونی طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آہ اسلام، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، افسوس نمازوں سے ہماری دوری کی وجہ سے مسجد خالی دیکھ کر اور ہمیں اللہ پاک کی عبادت سے بے رغبت پا کر دشمنان اسلام ایک دم خباثت پر اتر آئے ہیں اور ہمیں اسلامی اقدار سے دور کرنے کی نت نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور باعمل رہیں، اس لیے ہمارے دینی مراکز یعنی مساجد کو نشانے پر لے لیا، اور ہم ہیں کہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے ہی سے فرصت نہیں پاتے۔ بعض روح فرسا خبریں سنیے اور اگر دل زندہ رہے تو صدمے سے سر دھنیے۔ ایک ملک میں غیر مسلموں نے 157 مساجد کو تالے لگا دیے اور مساجد کو تجارتی اور رہائشی مقاصد کے لیے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا۔ سرکاری تحویل کے بہانے 324 مساجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایک ملک کے ایک شہر میں 92 مساجد کو رہائش گاہوں اور مویشیوں کے باڑوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک ملک کے ایک قصبے میں مسجد پر ناجائز قبضہ کر کے اس میں اپنے باطل معبودوں کے مجسمے رکھ دیے گئے۔ اسی طرح ایک اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ ایک ملک کے ایک شہر میں ترک مسلمانوں کی ایک مسجد کو آگ لگا کر شہید کر دیا گیا۔ کسی ملک کے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ کمیونسٹ انقلاب سے پہلے ہمارے ملک میں 1200 مساجد موجود تھی، جن میں سے اکثر غیر مسلموں کی عبادت گاہ، اسٹور اور عجائب گھر میں تبدیل کر دی گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں یہ سب سن کر کے اس سے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، مسجدوں کی ویرانی پر خوب دل جلائیے، زور و شور سے مسجد برو تحریک چلائیے اور ایک ایک بے نمازی پر انفرادی کوشش کر کے اسی نمازی بنائیے اور یوں اپنی مسجدوں کا تحفظ بھی فرمائیے کہ جو مکان اپنے مکینوں یعنی رہنے والوں سے آباد ہو اس پر کوئی قبضہ نہیں جما سکتا، ورنہ خالی مکان پر کوئی بھی قابض ہو سکتا ہے، جیسا کہ فارسی مقولہ ہے خانہ خالی را دیو می گرد، یعنی خالی گھر پر بھوت قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو مسجد نمازیوں سے آباد ہوگی اس کی طرف ناپاک ارادے سے آنکھ اٹھانے سے پہلے دشمن اسلام 420 بار سوچے گا۔ یا ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس جگہ ایک بار شرعاً مسجد بن گئی اب قیامت تک وہ مسجد ہی رہے گی۔ تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلی جو کہ 7 آسمان کے اوپر ہے، وہاں تک اس کی ساری فضا بھی مسجد ہی شمار کی جاتی ہے۔ اب چاہے معاذ اللہ اس پر سڑک تعمیر ہو جائے یا مارکیٹ بنا دی جائے، وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی کے حکم میں رہے گی اور اس کا احترام بھی برقرار رہے گا۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي أَبَدًا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ وَبِهِ يُفْتَىٰ۔ اور اگر اس یعنی مسجد کا ارد گرد ویران ہو گیا اور اس کی ضرورت نہ رہی تو بھی مسجد باقی رہے گی۔ امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ثانی یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک ہمیشہ قیامت تک اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وقار الملت حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے وہ اس طرح قیامت تک مسجد ہو جاتی ہے کہ اوپر عرش تک اور نیچے تحت الثری تک مسجد ہے، اس میں 1 انچ بھی جگہ کم نہیں کی جا سکتی۔ کر مسجد آباد تیری قبر ہو آباد، فردوس عطا کر کے خدا تجھ کو کرے شاد۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل
کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیش
پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدق ان آیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی